تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے بہت موسم بہار نازل کیا اور ہمیں اچھے مقام پر رکھا اور ہم اپنے فضل و کرم سے شاندار عیش و عشرت دی. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ ہمارے نبی سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اعلیٰ اصحاب پر ایسے صلاۃ و سلام نازل فرمائے جو ہمیشہ در پہ رہیں. حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایماندارو اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان رہنا. اے مسلمانوں ہماری صبحوں اور شامیں گزر رہی ہیں اور موت و اجل دھڑا دھڑ ہمیں اچکتی جا رہی ہیں جبکہ مصائب و پریشانیوں نے ہمارا جینا دو بھر کر رکھا ہے. تو ایسی دنیا سے دل لگی چھوڑ دو جس کا صلہ زوال ہمیشگی محال اور انجام کوچ و انتقال ہے. اس دنیا نے کتنے ہی لوگوں کا دل بہلایا پھر چلتی بنی کتنی اپنائیت کا اظہار کیا پھر بیزار ہو گئی اور کتنی ہی دولت بھائی پھر فرار ہو گئی. کتنے ہی صاحب ثروت لوگ جو دنیا کی نرم و گرم پوشاک پہنتے تر و تازہ برگر غذائیں کھاتے اور انتہائی آرام دہ سواریاں استعمال کرتے تھے پھر اچانک زمانے نے ایسی قلع بازی لگائی کہ وہ یکا یک گرانی مصیبت کا شکار ہو گئے. کتنے ہی عزت دار لوگ ایسے ذلیل و رسوا ہوئے کہ جو کبھی قابل رشک ہوتے تھے پھر قابل رحم ہو گئے. اے وہ لوگوں جو متاع دنیا اور گناہ سمیٹنے میں مگن ہو اس معمولی وقفے اور مہلت کے دھوکے سے یہ نہ سمجھنا کہ دنیا اور اس کی نعمتیں سدا بہار ہیں. اور ایسے لوگوں سے عبرت حاصل کرنا جنہوں نے نصیحت چھوڑ کر برائیاں کی اور یاد دہانی ٹھکرا کر توبہ و شکر سے اعراض کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی خوشحالی اور فرحت و سرور سے مالا مال کر رکھا تھا. بندوں نے جب یہ گمان کیا کہ یہ نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں اور اس پر بے حد خوش ہوئے اور اترائے تو اللہ تعالیٰ نے جڑوں سے اکھیڑ کر ان کا نام و نشان تک مٹا دیا. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ جب انہوں نے نصیحت کو فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز یعنی ہر قسم کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے اور یہاں تک کہ جب وہ انہیں ملنے والی نعمتوں پر خوب اترانے لگے تو یکا یک ہم نے ان کی ایسی پکڑ کی کہ وہ اچانک مایوس ہو گئے. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں پر عذاب الہی ہمیشہ اچانک ہی نازل ہوا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا مگر جب وہ مدہوشی غرور اور نعمتوں میں مبتلا ہوتے ہیں. سو اللہ کے بارے میں کسی دھوکے کا شکار نہ ہونا کیونکہ نافرمان لوگوں کے سوا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے کا شکار نہیں ہوتا. بعض علماء کا کہنا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس نے ساتھ پر غور و فکر کیا جس میں فرمایا یہاں تک کہ جب وہ ان کو ملنے والی نعمتوں پر اترانے لگے تو اچانک ہم نے ان کو دبوچ لیا. محمد بن نضر حارثی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس قوم کو 20 سال کی مہلت ڈھیل دی گئی. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ کسی شخص کی معصیت و نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی ہر وہ چیز وافر دے رہا ہے جسے وہ پسند کرتا ہو تو جان لو کہ یہ گرفتار کرنے کے لیے محض اللہ تعالیٰ کا اسے ڈھیل دینا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پوری تلاوت کی اور حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم لوگوں میں سے جسے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا وافر عطا کی اور وہ اس سے بے خوف ہوا کہ کہیں یہ اس کے لیے کوئی چال و فریب تو نہیں تو اس کا عمل تھوڑا اور عقل بیکار ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ ہم انہیں اس طرح ایسا کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ مفہوم کے بارے میں سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں نعمتیں وافر عطا کریں گے اور شکر ادا کرنا بھلا دیں گے. اور حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت سے لوگوں کو بذریعہ احسان ڈھیل دی جاتی ہے اور بہتوں کو بذریعہ ستائش آزمایا جاتا ہے اور بہتوں کو بذریعہ عیب پوشی غرور کا شکار کیا جاتا ہے. وہ لوگ کتنے بدبخت و بد نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا مگر انہوں نے شکر استغفار کو بلائے رکھا.
یہاں تک کہ ان پر قہر نازل ہو گیا اور ان سے سب نعمتیں چھین لی گئی. اور ایسے غافلوں پر بھی بہت افسوس کہ جنہیں وقت کے گزرنے اور موقع ضائع ہونے کے بعد ہوش آئی. پوچھ گچھ پیشی ملاقات کے وقت پورے بدلے اور حساب کے دن کو یاد رکھو. نامہ اعمال کی ذرہ اور رائی برابر ہر چیز کے بے نقاب ہونے کو ذہن نشین رکھو. اور وہ دن بھی یاد رکھو جب مہربان باپ، سگا بھائی اور یار دوست سب بیکار ہوں گے. اور وہ دن بھی یاد رکھو کہ جب ہر شخص اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ اور بیوی بچوں کو بے یارو مددگار چھوڑ کر بھاگ جائے گا. اور جس دن ہر ایک کو صرف اپنی ہی فکر پڑی ہوگی، وہ مصروفیت و پریشانی بھی کتنی بھیانک ہوگی. جب کوئی بھی اپنے رشتہ داروں اور یار دوستوں سے آنکھ تک ملانے کو تیار نہیں ہوگا، بلکہ انتہائی خوف و ہراس اور حالات کے یکسر بدل جانے سے ہر کوئی معذرت و فرار کے چکر میں ہوگا. اکرمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ روز محشر شوہر اپنی بیوی سے مل کر کہے گا، میں تیرے لیے کیسا شوہر تھا؟ وہ کہے گی، آپ انتہائی اچھے شوہر تھے. اور حت المقدور اس کی بھلائی کی تعریف کرے گی. چنانچہ وہ اسے کہے گا کہ آج مجھے صرف ایک نیکی دے دو، شاید میں اس شدید پریشانی سے نجات پا جاؤں جو تمہارے سامنے ہے. بیوی کہے گی، آپ کا نیکی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی کیونکہ آج میرا خوف و خطر بھی آپ جیسا ہی ہے. پھر ایک آدمی اپنے بیٹے سے ملے گا اور اسے چمٹ کر پوچھے گا، اے میرے بیٹے بتا میں تیرے لیے کیسا والد تھا؟ تو وہ اس کی اچھائی کی تعریف کرے گا. تو باپ کہے گا، اے میرے بیٹے مجھے تیری نیکیوں میں سے صرف ایک رائی کے برابر نیکی کی ضرورت پڑ گئی ہے، شاید اس سے میری اس سخت پریشانی سے خلاصی ہو جائے جو تمہارے سامنے ہے. اس کا بیٹا کہے گا، اے ابا جان تمہارا یہ نیکی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن آج میرا ڈر بھی آپ جیسا ہی ہے، لہذا میں آپ کو ذرہ برابر بھی نیکی نہیں دے سکتا. تو اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ جس کے دن حماقت و جہالت میں بیکار گزر گئے اور اس کا نامہ اعمال کثرت گناہ و جرائم پر مشتمل ہوا تو کل قبر کا مقام حسرت اس کا ٹھکانہ ہوگا، سوائے اس کے کہ جس پر ارحم الراحمین کی نظر کرم ہو جائے. کتنی ہی میتیں ایسی ہیں جو کب سے مر چکی ہیں مگر ان کی برائیاں تاحال جاری ہیں، جبکہ کتنی ہی ایسی میتیں بھی ہیں جو مر چکی ہیں مگر ان کی نیکیاں جاری و ساری ہیں. سو اس کا حال کیا ہوگا جس کی سانس تو رک گئی مگر اس کی گندی اور مکروہ حرکتیں جاری ہیں، اور اس کی کیا بات ہے جس کی زندگی تو منقطع ہو گئی مگر اس کی نیکیاں تاحال جاری ہیں. چنانچہ ذلیل و رسوا لوگوں کی ہم رکابی اور گھٹیا لوگوں کے جال میں پھنسنے سے بچو اور شیاطین کے زہریلے حملوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اور اسی اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اور سہارا ہی حقیقی ہدایت اور گمراہی سے دوری کا مضبوط ہتھیار ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں، آپ بھی اسی سے بخشش طلب کرو، کیونکہ بخشش مانگنے والوں کی کامیابی کے بھی کیا کہنے ہیں. تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ذکر و شکر کو مزین فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو لا علاج کو بھی اپنے فضل و کرم سے شفا یاب کر دینے والا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار اس کے بندے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی آل و صحاب پر رہتی دنیا تک اللہ کا درود و سلام نازل ہوئے. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو. اے مسلمانوں، تمہارے پاس 10 بابرکت و تابناک دن تشریف لا رہے ہیں جو نوازشوں کے مواقع اور برکتوں کے مقامات ہیں. سال کے سارے دنوں سے بڑھ کر قابل قدر، لائق احترام، افضل و مقدم عشرہ اور تمام ایام سے افضل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جن کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا، قسم ہے 10 راتوں کی، اور ان سے مراد ماہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور دیگر ایام کے عمل پر ان ایام کے عمل صالح کی فضیلت و برتری
بلا شبہ ثابت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عظیم و جلیل حدیث میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسے نہیں ہے جن میں کیا گیا نیک عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ اللہ کیا محبوب ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا راہ للہ جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں جہاد بھی نہیں مگر وہ شخص جس کے مال و جان دونوں راہ للہ جہاد میں قبول ہو گئے۔ بخاری شریف اور ترمذی اور ابو داؤد میں بھی بیان ہوئی۔ یہ دن فضیلت و وقت کے لحاظ سے تمام دنوں سے افضل اور قدرت و منزلت کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے۔ تو ان ایام میں تکبیر تحمید اور تحلیل پر مشتمل تکبیرات بکثرت پڑھو اور قسم کے مختلف اعمال صالحہ کی طرف جلدی کرو اور اس عشرے کے ختم ہونے سے پہلے اس کی طرف آگے بڑھو اور اس کی گھڑیاں گزرنے سے پہلے اسے غنیمت جانو۔ نیکیوں کو وہ سمجھنے کے بجائے شوق سے ان میں جدوجہد کرو۔ ہادیو تمام کائنات کے شافع احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، پس جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر اس کے عوض 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اے اللہ اپنے نبی اور بندے رسول پر رحمتیں برکتیں نازل فرما اور خلفائے راشدین دیگر تمام صحابہ اور ان کے ساتھ ساتھ ہم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما، اس کے مخالف اور مشرکین کو تباہ و برباد کر۔ اے اللہ ہمارے ملک اور دیگر اسلامی ممالک کو امن و رخا کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے جنود اور حدود کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ملکوں کے خلاف سازشوں کا ارادہ کریں یا اللہ اس کے ارادوں کو ان کے سینوں میں دفن کر ان کے لیے شامت بنا اور اس کو تباہ و برباد نحس کر اور اس کو لوگوں کے لیے عبرت کا ساز و سامان بنا دے۔ یا اللہ خادم الحرمین شریفین اور ان کے نائب کو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کی توفیق عطا فرما اور عوام الناس اور رعایا کی خیر و بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے مصیبت زدوں کو عافیت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا کریم عظیم یا رحیم۔